بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کا جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ انسان کو تاریخ میں زندہ رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کچھ اس طرح کے کام کر کے چلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی، آج کا دن ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بھی حیات ہیں ایک سبق آموز دن تھا۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا 2011 اپریل 2011، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 21 اپریل 2011 کو، اور اس کی ایک سماعت ہوئی نومبر 2012 میں۔ اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا گیا، اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ 12 سال کے بعد، اور یہ ریفرنس عام ریفرنس نہیں تھا، یہ صدارتی ریفرنس تھا، یعنی اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے یہ ریفرنس بھیجا تھا، اور ایک آئینی ریفرنس تھا جو آئین کی ایک شق ہے 186 کے تحت۔ میں عدالتی کارروائی جو قانونی کارروائی بہت لمبی تھی، طویل تھی، طویل اس سینس میں کہ اس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ لائیو تھی، بہت سے لوگوں نے آلریڈی دیکھ لی ہوگی وہ عدالتی کارروائی، لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور جن ججوں نے مطلب داغدار ججوں نے یہ عدالتی قتل کیا، آج کس طرح ان کے نام لیے جا رہے تھے بھری عدالت میں، اور معزز چیف جسٹس نام لے رہے تھے، اور باقاعدہ جن ججوں نے اس وقت کے ججوں نے انٹرویوز میں یہ کہا کہ ہم نے دباؤ میں فیصلے کیا، وہ انٹرویوز کے ٹرانسکرپٹس یا ان کی کاپیز بھی منگوا لی گئی ہیں۔ اس میں بہت سے جو جج تھے، اب کسی کا کیا نام لینا، میرا خیال ہے سارے کے سارے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جن ججز نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، یعنی بھٹو کو پھانسی دینے والے فیصلے کی مخالفت کی تھی، ان کو جلاوطنی بھی کاٹنا پڑی۔ ان میں ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے صفدر شاہ، جو کہ موجودہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کے یا تو وہ ماموں تھے یا خالو۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان نہیں بر صغیر کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ قائد اعظم کی موت دیکھیں تو کس طرح واقع ہوئی، لیاقت علی خان کی موت کس طرح واقع ہوئی، ساتھ والے ملک میں دیکھیں تو ان کا جو بانی تھے گاندھی جی، ان کی موت کیسے واقع ہوئی، اندرا گاندھی کی موت کیسے واقع ہوئی، ان کے 2 بیٹے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھٹو خاندان اور نہرو خاندان میں یہ کتنی قدریں مشترک ہیں، ان کے 2 بیٹوں کی جو موت ہے وہ کس طرح واقع ہوئی، یعنی وہ نیچرل ڈیتھ، یعنی قدرتی موت سے وہ اس دنیا سے نہیں گئے، یعنی والدہ بھی 2 جوان بیٹے بھی۔ یہی صورتحال تھی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا قصور کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا قصور یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پوری امت مسلمہ کو 1973 میں لاہور میں جمع کیا تھا، اور مسلمان ممالک، یہ عرب جو تیل جن کے ذخائر ہیں جن کے پاس، ان کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ تیل صرف آپ کی آمدن کے لیے نہیں بلکہ یہ اس کو آپ اس تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کا نیوکلیئر بام ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر کیا ہوا، ایک ایک کر کے ہر اس کردار کو، چاہے وہ شاہ فیصل ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، اس کے بعد ایدی امین ہوں، اس کے بعد کرنل قذافی ہوں، یہ مطلب جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ اپنی جسے کہتے ہیں نا طبعی موت سے نہیں مرے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیے کہ جو لوگ
اس میں ملوث تھے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں، ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میں نے جو اپنے تھم نیل پر لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی زندہ ہے، پھانسی چڑھ کے بھی، تختہ دار پر لٹک کر بھی وہ زندہ ہے۔ آج چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا وہاں پر موجود وکلاء سے، اٹارنی جنرل سے، کہ اس کیس کی سماعت آخری کب ہوئی؟ انہوں نے بتایا جی کہ 1 نومبر 2012، اور اب 12 سال کے بعد یہ سماعت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی صدارتی ریفرنس ہے جس کے 12 سال گزر گئے ہوں یا 1 سال تک پینڈنگ رہا ہو؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ کوئی ایسا صدارتی ریفرنس نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہاں پر ماضی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان حضرات گزرے ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان میں سے، چلیں یہ ریفرنس تو بعد میں دائر ہوا نا، ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کیے پر وہ کہتے کہ جناب عدالت سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے دوسرے کیس کی سماعت میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک متنازع فیصلے کے ذریعے پھانسی چڑھا دیا۔ تو یہ استعمال ہوتے رہے ہیں، آج وہ کس منہ سے قوم کے سامنے جائیں گے؟ جبکہ میں جو بات جس پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی عدالت میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام بار 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 لیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک مطلب انڈائریکٹلی ایک زیادتی والی بات ہے کہ وہ شخص مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کم از کم آپ اس ریفرنس کے حوالے سے، یہ جو ریفرنس ہے اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہاں جی اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ متنازع تھا، اور ایک تاریخ کی درستگی ہو جائے گی، اور کم از کم آنے والے دنوں میں کسی اور سیاستدان کو کسی جھوٹے مقدمے میں نہ تو نااہل کیا جا سکے گا، نہ اس کو 14 سال قید کی سزا سنائی جا سکے گی، نہ اس کو پھانسی لگایا جا سکے گا۔ مطلب یہ ایک تاریخی موقع تھا آج میں سمجھتا ہوں۔ اب جنوری تک تو خیر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب دیکھیے نا، احمد رضا قصوری جن کے والد کے قتل کا الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو پر، آج وہ بار بار کہہ رہے تھے یہ دیکھیں جی آپ اس کو الیکشن سے آگے اس سماعت کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی 12 سال پہلے اس میں یہ اس کی سماعت نہیں ہوئی، کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کی 12 سال سماعت نہ ہو؟ آپ نے ماضی میں دیکھا ہے رات کو پٹیشن آتی تھی، اس کو نمبر لگتا تھا، اگلے دن اس کی سماعت پر بینچ بنائے جاتے تھے۔ یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ بندیال کورٹ اور ہم خیال کورٹ اور جن کو لوگ پتہ نہیں کون کون سے نام دیتے ہیں۔ تو یعنی احمد رضا قصوری نے یہ تک کہہ دیا کہ جناب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ہو سکتا ہے اس کیس کا، کہ اگر عدالت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور پھر قاضی فائز نے ان کی بات نہیں مانوں گا، جی آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جس دن جب جنوری میں جب یہ اس کیس کی سماعت انہوں نے تاریخ نہیں دی، انہوں نے کہا کہ پھر اس کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی، اور عین ممکن ہے 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے کہ کیا اس وقت کے عامر ضیاء الحق نے کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد جو مولوی مشتاق تھا ایک جج، جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا، وہاں پر کیا ہوا، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، اور باقی جو جج، اب اس کے باقی کرداروں کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بھی طبعی موت نہیں مرے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی لمحہ تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ اب فزیکلی زندہ رہنا نہیں ہوتا، تاریخ میں زندہ رہنا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہوتا ہے۔ آپ کے یا میرے دل میں بھٹو زندہ ہو نہ ہو، آج بھی
لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بھٹو زندہ ہے، اور اسے کہتے ہیں، بھٹو نے مرنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔